4108 جس میں جناب سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو خلافت کا طلبگار ہے اپنا سینگ اٹھائے، اس کے باپ سے زیادہ میں حقدار ہوں. کیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی نہیں ہے؟ جس بھائی نے یہ سوال لکھا ہے، اگر وہ اس حدیث کو سن کے لکھ رہا تھا تو اس نے دھوکہ کھا لیا، اور اگر وہ اس حدیث کو پڑھ کے لکھ رہا تھا تو اس نے اس کے معنی میں جان بوجھ کے تحریف کی ہے، کیونکہ اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، یہ اس نے خود ڈالے. اگر یہ اسے سنے تو جس سے سنے اس نے ڈالے، اور اگر اس نے خود لکھیں، کتاب سے دیکھ کے لکھیں، تو اس نے یہ الفاظ اس میں گھسیڑ دیے ہیں، حدیث میں تھے نہیں. حدیث تو اتنی ہے کہ عبداللہ بن عمر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جو شخص بھی یہاں موجود اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ، یعنی وہ ہم سے اور ہمارے باپ سے زیادہ، اس کا وہ اور اس کا باپ خلافت کا حقدار ہے، وہ سر اٹھائے. ٹھیک ہے، اب اس کے پس منظر پر چلتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کر کیوں رہے تھے. پہلے یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کیوں کر رہے تھے. آپ دیکھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں شہید ہوئے؟ مدینہ میں. بلوائیوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کدھر کی؟ مدینہ میں. اور جس وقت بیعت کا معاملہ ہو رہا تھا اس وقت میں وہ بھاگ کر کبھی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے ہیں، کبھی وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے ہیں، کبھی وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے ہیں. سب حضرات ان سے اپنا اپنا دامن بچا کے جا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اس منصب کے لیے آگے آنے کو تیار نہیں ہے تو ہم میں اپنے میں سے کسی کو اس کے لیے کھڑا کر دیں گے. تو اگر ان میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ یہی نہیں کہ خلافت شورا کے ذریعے منعقد نہیں ہوئی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بات ہوتی وہ شخص خلیفہ بنتا جو خلافت کا اہل نہیں ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اس وقت کوئی خلافت کا اہل ہی نہیں تھا. اگر وہ بھی پیچھے رہتے تو پھر وہ شخص خلافت کے لیے کھڑا ہوتا جو خلافت کا اہل بھی نہیں ہے. اچھا جی، لیکن غور طلب نکتہ ہے، آپ اٹھ کے چلے جائیں اس کے پاس، وہ اٹھ کے چلے جائیں اس کے پاس، یہ اٹھ کے چلے جائیں اس کے پاس اور کہیں ہم تمہیں معقول اور بہتر سمجھتے ہیں، ہم تمہیں اس منصب کے لیے آگے لانا چاہتے ہیں. یہ کرنا ان کا کتاب و سنت کی روح سے، شریعت کی روح سے جائز ہے؟ کیا خلافت کے یہ لوگ حقدار ہیں جو ہمارے پسندیدہ ہیں، یا خلافت کا کوئی کرائیٹیریا شریعت کے اندر بیان ہوا ہے؟ تو چونکہ مدینے میں یہ آب و ہوا بن گئی تھی کہ جس پر میرا دل کرے میں اسے خلافت کے لیے کھڑا کر دوں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میں سے جو شخص بھی خود کو اور اپنے باپ کو ہم اور ہمارے باپ سے زیادہ خلافت کا اہل سمجھتا ہے وہ اپنی گردن اٹھائے. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من القریش، خلافت تو ہمیشہ قریش میں رہے گی، ہم قریش ہیں، ہمیں اللہ کے رسول نے خلافت کا اہل قرار دیا. کون ہے تم میں سے ایسا اگر وہ قریشی ہے تو؟ کیونکہ مدینے والے تو سب انصار میں سے تھے. اب اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اب بھی خلافت کی اہلیت رکھتا ہے، وہ کھڑا ہو ہم سے بات کرے. یہ تھا یہ حدیث. یہ تھوڑی ہے کہ جی وہ عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کیا، یہ اشارہ کیا کہ الفاظ آپ حدیث میں دکھا دو، عمر کی گستاخی کا جواب ہم دے دیں گے، مسئلہ ہی نہیں. اور اگر یہ الفاظ نہ ملیں تو جس نے یہ الفاظ کا اضافہ کیا ہے اس پہ ہم فی سبیل اللہ لعنت بھیجیں گے، یہ بھی تو ہونا چاہیے. یہ حدیث کے اندر جان بوجھ کر اضافہ کیا گیا ہے، اس لیے جو اضافہ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے بارے میں بھی غور کریں. اب یہ سوال ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ انجینئر سے دین کا علم نہیں لینا چاہیے، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر مثال کے طور پر ایک عالم انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے
میں یہ جملے کی اپنی تصحیح کر دیتا ہوں. یہ واقعی جملہ تھوڑا سا غلط ہو گیا. اگر ایک عالم انجینئرنگ کی ڈگری لے لیتا ہے یا ایک عالم ڈاکٹر بن جاتا ہے, مطلب باٹنسٹ بن جاتا ہے, زولوجسٹ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, مائکرو بایولوجی میں ٹاپ کر لیتا ہے, یا مثال کے طور پہ ایک عالم سائنٹسٹ بن جاتا ہے, ایسٹروناٹ بن جاتا ہے ایک عالم, تو جب ہم اس سے دین سیکھ رہے ہوں گے تو اس کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی بحث ہوگی یا عالم کی ڈگری کی بحث ہوگی؟ یہ تھا میرے کہنے کا مطلب کہ انجینئر سے دین نہیں سیکھنا اس لیے نہیں سیکھنا کہ اس انجینئر نے دین سیکھا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ, جس انجینئر سے آپ دین سیکھنے کی بات کر رہے ہیں, پوچھا جائے محترم عربی آتی ہے جس میں یہ دین نازل ہوا؟ نہیں. اصولیات آتے ہیں جس سے ہم اس دین کے احکامات کو سمجھتے ہیں؟ نہیں. اس دین کی اخبار, روایات کیا صحیح اور کیا غلط ہیں اس کے لیے رجال و جرح و تعدیل کا علم ہے؟ نہیں, یہ بھی نہیں. اس میں موجود باریک احکامات کی مکمل تفصیلات جو فقہ کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں وہ پڑھی ہے؟ نہیں, وہ بھی نہیں. اس میں موجود دو طرفہ دلائل کے درمیان تطبیق و ترجیح کا جو اصول ہوتا ہے وہ پتہ ہے؟ نہیں. جو پہلے ابتدا میں اسلام میں احکامات نازل ہوئے بعد میں منسوخ ہو گئے, اس کی جگہ دوسرے احکامات نے لے لی, ناسخ و منسوخ کا مسئلہ وہ آتا ہے؟ نہیں. قرآن کی کون سی آیت کس مسئلے کے لیے ہوتی ہے وہ پتہ ہے؟ نہیں. قرآن کے فلاں حکم کے لیے حدیث میں یہ تشریح ہے یہ پتہ ہے؟ نہیں. انبیاء کرام کی اقوام کے جو جغرافیے عبرت اور معزتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان کی تفصیلات پتہ ہے؟ نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انجینئر کو جس کی طرف ہمارا اشارہ تھا کچھ بھی نہیں آتا, وہ صرف اردو میں لکھی ہوئی کتابوں کے رٹے مار کے آ کے بیٹھ جائے اور للکارے کس کو, آؤ ڈاکٹر ذاکر نائک مجھ سے مناظرہ کریں, امام کعبہ کریں, انہیں لاؤ, مفتی منیب الرحمان کو لاؤ. پھر تو آدمی کہے گا نا یہ منہ نہ مسور کی دال. بھائی میرے پھر تو ہم کہیں گے نا یار یہ بات کہ جانتے تم الف سے بے نہیں ہے اور بات کر رہے ہو یہ کی, یہ اس میں تو پھر ہم حق بجانب ہوں گے نا بھائی جان. اس کو کوئی تکبر کی بات ہے یہ؟ آپ بتاؤ, آپ ایک ڈاکٹر کے آپریشن تھیٹر میں گھس گئے, آپ چل بھائی ہٹ میں کروں گا آپریشن, ڈاکٹر کیا بولے گا؟ کیا بولے گا؟ ویلکم. یہ بولے گا یا بولے گا گیٹ آؤٹ؟ کیا بولے گا؟ تو بتاؤ وہ کوئی متکبرانہ بات کر رہا ہے؟ تکبر اس کا ڈاکٹر کا, اس نے مجھے آپریشن سے روک دیا. ارے بھائی تو مار دے گا اس کو, مت کر. کچھ نہیں کو آلے پیٹ میں چھوڑ دے گا اس کے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ تو بھائی یہ اتنی سی بات ہے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا جہاں تک معاملہ, دیکھیں انہوں نے تو باقاعدہ پڑھا ہے, انہوں نے کلامی بحثیں پڑھ رکھی ہیں, انہوں نے مذاہب کے متعلق پڑھ رکھا ہے. اور آپ ذرا آپ انتہائی معذرت کے ساتھ خود اپنے ساتھ انصاف کریں, ہمارے ساتھ نہ کریں, اپنے ساتھ انصاف کریں. کیا انجینئر کا موازنہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہو سکتا ہے کسی بھی طرح؟ آپ انصاف تو کریں. ایک آدمی کی زندگی سے اب تک ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے, اور ایک آدمی کی زندگی سے آپس میں اب تک ہزاروں تفرقات دوبارہ زندہ ہو گئے, دوبارہ باہم فرقہ واریت کی لڑائیاں, سنی شیعہ جھگڑے کھڑے ہو گئے, صحابہ کے بارے میں لوگ بدظن ہوئے, تابعین کے بارے میں بدظن ہوئے, تبع تابعین کے بارے میں بدظن ہوئے, محدثین کی نیتوں پہ شکوک و شبہات ہو گئے, مفسرین کے اوپر الزامات لگ گئے. حتیٰ کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, آپ کہیں گے جب دل کرے آپ ہمارے سندھ میں ایسے لوگوں سے ملوانے کے لیے ذمہ دار ہوں, جو مرزا کو سنتے تھے آج ملحد ہو گئے, آج بے دین ہو گئے, آج انہوں نے دین اسلام ترک کر دیا. اس کی وجہ ہے, ہو سکتا ہے ان سوالات میں آ جائے تو میں ذکر کروں گا, اور نہیں آئی یاد رہا تو آپ سے ذکر کروں. بخاری شریف میں حدیث ہے 5830 کہ ایک لالچی گروہ کا ذکر ہے جو یہ کہتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے کے بعد ہم فلاں شخص کو خلیفہ چن دیں گے. یہ گروہ کون سا تھا؟ دیکھیں میری بات سمجھیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ان کے بارے میں آپ جانتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن لوگوں نے شہید کیا؟ ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں, 1 منٹ تو ہر آدمی کوشش کر رہا ہے. 1 منٹ تو رکیں, آپ بتائیں. چشمے والے بھائی نہیں جانتے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ بتائیں, وہ داڑھی والے بھائی ہیں نا, آپ بھی نہیں جانتے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ میرا بتانے کا مقصد پتہ ہے کیا تھا؟ دیکھیں اب تک ہم نہیں جانتے, جب ہم نہیں جانتے اب یہاں سے جو بھائی بتائیں گے وہ اشارہ میں لوں گا, پھر آپ لوگوں سے بات کروں گا. سنیں گے ذرا بات کو.
جو حضرات نہیں جانتے اس کے لیے جاننے والوں کی بات پھر دلیل ہونی چاہیے؟ بتائیے، ہونی چاہیے نا؟ جو حضرات نہیں جانتے، جو جاننے والے بھائی ہیں، جب وہ بات کریں تو دلیل ہونی چاہیے. یا ہوا کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا، یہ ہمارے اپنے ذہن کی اختراع ہے نا. پھر یہ تو دین نہیں ہوگا نا، یہ تو تاریخ نہیں ہوگی نا. سمجھ گئے بات میری جو میں بتانا چاہ رہا ہوں؟ آپ سنیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ان کے ایک مقاصد تھے ان باغیوں کے. وہ اسلامی خلافت کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اپنے پسندیدہ آدمی کو حکمران بنانا ہی اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ کام نہ کریں جو عمر کرتے رہے. عمر نے کیا کرا؟ عمر نے جہاد کو بلند کیا، اللہ کے کلمے کو بلند کیا، فتوحات کا سلسلہ وسیع کیا، بلدیاتی معاملات کیے، ہاسپٹیلٹی کے معاملات کیے، ایجوکیشن کے معاملات کیے، وظائف کو قائم کیا، اسلامی بینکس کو ترقی دی. سنیں ذرا بات کو، ذہن کو حاضر کریں. تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں. معاویہ کی خلافت عمر کی خلافت سے 1% بھی علیحدہ نظر آئے تو جو چور کا حال وہ میرا. اگر معاویہ نے عمر والی خلافت نہیں کی ہو، تاریخ میں معاویہ کی خلافت عمر کی خلافت جیسی نظر نہ آئے تو جو چور کا حال وہ میرا، میں ضامن ہوں. تو اگر معاویہ نے عمر والی ہی خلافت کی تو سمجھے ذرا اس بات کو، وہ گروہ جو یہ چاہتا تھا کہ عمر کے بعد عمر جیسا آدمی نہ آ جائے، ہم اپنا پسندیدہ آدمی لائیں، وہ کم سے کم معاویہ اور اس کا خاندان بنو امیہ تو نہیں ہو سکتا؟ اور بھائی میرے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ معاویہ نے تو آ کے، عمر بن عبدالعزیز نے تو آ کے، ان حضرات نے تو آ کے عمر والی خلافت کی ہے. تو یہ تو عمر کے ہی مشن پہ گامزن رہے. اس میں کسی قسم کا کسی بھائی کو کوئی اشکال ہے؟ یہاں بھائی کو تھا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں. تو پتہ یہ لگا یہ جو گروہ تھا جو چاہتا تھا، یہ وہ تھا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا، جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جو چاہتا ہی نہیں ہے وہ آدمی حکمران رہے کہ جس سے انہیں وہ نقصانات ہوں جو نقصانات عمر کی خلافت کے زمانے میں ہوئے. یہی وجہ ہے حسن کے ہاتھوں میں ان لوگوں نے آگے بڑھ کر بیعت کی، مگر وہی امیر المومنین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت کو تفویض کر دیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں، یہی وہ بدبخت گروہ تھا جو یہ کہتا تھا یا مذل المومنین، اے وہ مومنین کو ذلیل کرنے والے. نعوذ باللہ من ذلک. جب حسن کام کا نہیں رہا تو آ رہی ہے کچھ بات سمجھ میں یا نہیں؟ یہ ہے معاملہ. کیا قاتلین عثمان مسلمان ہیں اور قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے اپنا موقف بیان کریں؟ دیکھیں میرے بھائی بات سمجھیں، مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو اس سے مسلمان کافر نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے؟ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ جب مومن چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اس کا مطلب اس کا ایمان نقصان پا جاتا ہے، ضائع ہوتا ہے، ایمان ختم نہیں ہوتا. آپ اس بات کو میری سمجھیں، ہمارے دین کا عقیدہ ہے، اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ان میں سے جو حضرات مسلمان تھے، صحابی تو ایک بھی نہیں تھا، اس میں سے کوئی ماں کا لال ثابت نہیں کر سکتا، صحابی تو ایک بھی نہیں تھا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے کی شہادت میں کسی ایک صحابی کا بھی ملوث ہونا ثابت نہیں، کوئی ماں کا لال نہیں کر سکتا. لیکن ان میں اگر کوئی مسلمان شریک ہوا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قتل کے نتیجے میں وہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے. ان کا ایمان ضرور برباد ہوا، ان کا ایمان ضرور کم ہوا، انہوں نے وہ گناہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ان کا جہنم میں جانا، جہنم کا عذاب اٹھانا یہ ثابت ہوتا ہے. لیکن ہم ان کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہو گئے. یہ دو باتوں میں فرق ہے. باقی علماء بیٹھے ہیں، وہ زیادہ بہتر اس مسئلے کو سمجھا سکتے ہیں. جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کرنے والا گروہ دوزخ میں جائے گا اور دشمنی میں بھی ایک گروہ دوزخ میں جائے گا. ان دونوں گروہوں کی نشاندہی کریں اور نواسب کی تاریخ بھی بیان کریں. یہ تو خیر مسند احمد کے اندر، اور بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی صحابہ کرام کی فضائل کے اوپر ایک کتاب ہے، اس کے اندر وہ یہ روایت لے کر آئے ہیں، اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اس کو حسن سند کی قرار دیتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری محبت کے اندر
ایک گروہ غلو کر کے مبالغہ رائی کر کے جہنم میں داخل ہوگا، اور ایک گروہ میری نفرت میں غلو کر کے مبالغہ رائی کر کے وہ جہنم یعنی جہنم میں داخل ہوگا۔ ایک گروہ محبت میں جنت میں جائے گا، ایک گروہ غلو میں جہنم میں جائے گا۔ اچھا یہاں سمجھے ذرا اس بات کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے نفرت کیا ہے؟ یہ نفرت کو ذرا سمجھیں آپ۔ نفرت یہ ہے کہ ایک آدمی ان کے ثابت شدہ فضائل کا انکار کرے، اس میں تعویلات ایسی نکالے، ایسی باتیں کرے کہ جس سے محسوس ہو رہا ہو کہ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت شدہ اس فضیلت کا انکار کرنا چاہتا ہے اور وہ تعویل کا رستہ اختیار کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جو ان کے نام سے بدزبانی کرے، ایسے جملے بولے جس سے حضرات اہل بیت میں سے خاص طور پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس قسم کی بدزبانی کرے، ایسے جملے بولے جس سے ان کی ذات میں بدتمیزی لازم ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا جو لوگ ہیں انہیں ناسبی قرار دیا جاتا ہے۔ رافضیوں کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں، آج کل تو ٹرینڈ میں ہیں رافضی، تو ان کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ناسبی ہیں ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات سمجھیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ روافض سے زیادہ یہ نواسب کا جو معاملہ ہے نا، یہ مقابلے کا نتیجہ ہے۔ رافضیوں نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بدزبانیاں کی، اس کے رد عمل کے نتیجے میں ایک ایسا گروہ نے جنم لیا کہ جو اگر ان کا دفاع نہ کر پایا صحابہ کا، تو اس نے دوسری اسٹریٹجی اختیار کی اور اہل بیت کو اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدزبانی، بد اخلاقی کا معاملہ کیا، تاکہ انہیں یہ سمجھائے کہ اگر اس سے تمہیں برا لگتا ہے تو صحابہ کو غلط کہنے کی وجہ سے ہمیں برا لگتا ہے، لہذا تم بھی خاموش رہو تو پھر ہم بھی خاموش رہتے ہیں۔ یہ اس رد عمل کا نتیجہ ہے جو اب تک کا ہمارا تجربہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ روافض کو انگلی کی گنتیوں پہ گننا شروع کریں، انشاءاللہ گنتی مکمل ہو جائے گی۔ ابھی بھی وہ رافضی موجود ہوں گے، گنتی میں آ رہے ہوں گے جو صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرتے تھے، لیکن جب ناسبیوں کی آپ گنتی انگلی پہ گننا شروع کریں گے، بمشکل 10 بھی گنتی میں نہیں آئیں گے، بمشکل 10 بھی گنتی میں نہیں آئیں گے۔ میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا بھی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں، جیسے میں آپ کو بتاؤں، پرانے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حق گوئی کوئی کرتا تھا تو اسے صحابی کہا جاتا تھا۔ برطانوی دور میں جب کوئی حق گوئی کیا کرتا تھا اسے وہابی کہا جاتا تھا، اور آج جب کوئی حق گوئی کرتا ہے تو اسے ناسبی کہا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ اسے جو مرزا جی کو نہ مانے وہ کون ہے؟ وہ ناسبی ہے۔ آج کے دور کی جدید تعریف کے مطابق جو مرزا انجینئر کو تسلیم نہ کرے وہ ناسبی، اور ایک نیا لفظ ہے مامو پارٹی، نیا لفظ مامو پارٹی۔ ہم نے ایک لفظ ایسا بنایا ہے اس کے لیے، لیکن ابھی علماء نہیں بیٹھے ہوتے، مجلس کا تقدس پامال ہو جائے گا۔ بتائیں سوال۔ غلام معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے دلائل نبوت والی روایت کا ذکر شرعی نہیں کیا، وضاحت فرمائیں۔ میں نے ذکر بھی کیا تھا، یہاں تک کہ اس روایت کے ضعیف ہونے پر بھی بات کی تھی، یہاں تک کہ علماء نے توجہ دلایا تھا آپ نے اس پہ جو جرح کی ہے وہ جرح صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ تو میں نے اس روایت کا صحیح ہونا بھی تسلیم کیا تھا، اور اپنا رجوع کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی تھی۔ پتہ نہیں یہ بھائی کہاں ہوتا ہے۔ دوبارہ سے انہی تاریخوں میں جائیں جن تاریخوں میں آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی ہے، تو جب ترتیب سے اوپر دیکھیں گے تو باقاعدہ اس ویڈیو کے پہلے تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں علماء کرام کے ہمارے جو مشائخ ہیں ان کے کمنٹ ہیں جس میں انہوں نے توجہ دلائی ہے آپ نے یہ راوی پہ جو جرح کی ہے غلط ہے، یہ راوی ثقہ ہے۔ تو میں نے اگلی ہی ویڈیو بنائی ہے ازالے کی، اس میں اور میں نے ان حضرات کے یعنی توجہ دلانے کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس راوی کی توثیق کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس میں اپنی غلطی کو بھی تسلیم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی یہ ویڈیو لازمی دیکھ لیجئے گا۔ ہاں اضافی ایک بات بتا دیتا ہوں، وہاں بھی کی تھی اب بھی کر رہا ہوں۔ یہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے اس کلمے سے مراد، اس محاورے سے مراد کوئی مذمتی بیان لے رکھا ہے تو ذرا سمجھے اس بات کو۔ کوئی بھی بھائی ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دے کہ بعد میں اگر یہ بد دعا کا کلمہ تھا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا عذاب آیا، ہاتھ اٹھائے اور بتائے۔
لیکن ثابت شدہ بات ہونی چاہیے، مفروضہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے انہوں نے تو بہت زیادہ ترقی کی بھائی، اپنے پیشرو خلفاء سے زیادہ ان کے دور میں اسلام کو ترقی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ دعا ان کے لیے رحمت کا باعث بن گئی. اور یہی وجہ ہے کہ جس جگہ سے صحیح مسلم سے یہ روایت دھوکے باز پڑھ کے سناتے ہیں، اسی سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ اس بات کے بیان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے ایسے کلمات ادا کر دیں کہ جو بظاہر بد دعا کے کلمات ہیں اور وہ اس کا حقدار نہ ہو، تو وہ کلمات اس کے لیے دعا اور اجر کا باعث بن جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر پہلے بطور دلیل وہ یہ روایت لے کر آئے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بہن غالباً تھیں، ان کو چھوٹی سی بچی، ان کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہ کرے تیری عمر نہ بڑھے. بھائی میرے، اللہ کرے تیری عمر نہ بڑھے. تو بتائیں ذرا اس بات کو، چھوٹی سی بچی اللہ کے رسول کرے اللہ کرے تیری عمر نہ بڑھے، وہ زندہ رہ پائے گی اگر یہ بد دعا کے کلمات ہیں؟ تو اگر ہم نے اس سے مراد یہ سمجھ رکھا ہے، اور پھر سیرت رسول سے جو شفقت ہمیں چھوٹے بچوں پر نظر آتی ہے، کیا بظاہر یہ حدیث اس کے مطابق ہے اگر جو ہم معنی کریں کہ یہ بد دعا کے کلمات ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر ان کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول اب تو میری بچی زندہ رہ ہی نہیں پائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جب میں کسی کے لیے کوئی ایسے کلمات کہہ دوں جو بظاہر بد دعا کے کلمات نظر آ رہے ہوں، تو اللہ رب العزت اس کو اس کے لیے دعائے خیر بنا دیتا ہے اور اس کے لیے باعث اجر بنا دیتا ہے. تو جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، اس سے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے انتہا ترقی کی ہے. یہ بات یزید کی ماں کون تھی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھا تھا؟ کیا یزید اس میں شامل تھا؟ دیکھیں اس حوالے سے بعض روایات تاریخ کے اندر موجود ہیں، مگر وہ ایسے روات سے منقول ہیں جو متروک قسم کے راوی ہیں. یزید کی والدہ ایک پاک باز قریشی خاتون تھی، قریش میں سے ان کا تعلق تھا، پاک باز خاتون تھی. ان کے بارے میں جو بد کلامی بعض یعنی راویوں نے کی ہے وہ ثابت نہیں ہے. ہم میں سے یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ آپ ایک تاریخ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنے اندر ہے نا ایک چیز لے کر آئیں کہ آپ کہ والدین جب آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں تو چھان پٹک کرتے نہیں کرتے کہ جس جگہ آپ کا رشتہ کیا جا رہا ہے وہ معقول لوگ ہیں یا نہیں، مناسب لوگ ہیں یا نہیں، نسب والے لوگ ہیں یا نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں یا نہیں. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی. اب جب آپ کی تہذیب کے اندر یہ سب چیزیں ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں، عرب ان کی تہذیب میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ وہ بھی جب اپنے بچوں کے رشتے وغیرہ کے معاملات کریں تو وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں؟ اور ظاہر ہے کہ اس وقت میں شادیاں بھی کم عمر میں ہو جایا کرتی تھیں اگر کوئی مسئلہ نہ ہو کسی کے ساتھ. تو جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں ان کے لیے یہ چھان پٹک نہیں کی گئی ہوگی کہ وہ ایک شریف النفس خاتون ہیں یا نہیں. یہ تو گئی ایک بات. دوسری بات یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا. یہ آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے نا؟ یہ نہیں پتا؟ اور بھائی بتائیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین کے اخلاق کے اندر یہ بات شامل ہے کہ خواتین چاہے وہ پردے دار ہوں یا بے پردہ ہوں، بظاہر فیشنیبل بھی دکھ رہی ہوں، ان کے بارے میں ہم زبان سے اس قسم کے کلمات ادا نہیں کریں گے. زانیہ ہے، بدکار ہے، نعوذ باللہ شریف عورت نہیں ہے. تہمت کا شائبہ رکھنے والے بھی الفاظ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کا سچا ہونا نہیں جانتے کہ یہ تہمت ثابت ہے. پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے. اگر یزید کی والدہ پاک دامن عورت ہوتی ہیں اور آپ ان پر تہمت لگاتے ہیں تو چھوڑیں یزید کیا تھا اور کیا نہیں، آپ کیا بنے اسے دیکھ لیں. اور رہ گئی بات کہ وہ اپنے باپ کے جنازے میں آیا نہیں آیا، یہ اس کی تصریح تو ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک سوال ہے، کیا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کے جنازے میں تھے؟ بیٹے ہیں نا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں نا محمد بن حنفیہ، کیا وہ اپنے والد کے جنازے میں تھے؟ اب جواب اس کا پتہ ہے کیا ہے بھائی؟ اس کی تصریح نہیں ملتی.
اور تصریح نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کے جنازے میں نہیں تھے. تو سمجھے ذرا اس بات کو, یزید کی بھی تصریح نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اپنے باپ کے جنازے میں نہیں تھا. بے وجہ بدزنی کسی سے نہیں کرنی چاہیے. یزید آپ کی نظروں میں ولن ہوگا, مگر ان باتوں سے اسے ولن بنائے جو ثابت شدہ ہیں, ان باتوں سے نہیں کہ جو اس میں ثابت نہیں ہوتی. ایسے وہ اس وقت جہاد پہ تھے, اور لڑکی لکھتے ہیں وہ جہاد پہ گئے ہوئے تھے, جس جہاد میں صحابہ شامل تھے وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے وہاں. جزاکم اللہ. جب وہ فوت ہوئے پھر ان کو وہاں سے بلا کے خلیفہ مقرر کیے. جزاکم اللہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرواتے تھے. اسی عنوان سے جو آپ کی ویڈیو ہے اس کے اندر آپ نے مسلم شریف کی حدیث نمبر 6220 اور 6229 کا ذکر ہی نہیں کیا, جو اس کا واضح ثبوت ہے. جو بھائی جانتے ہیں کہ یہ اس کا واضح ثبوت ہے وہ کھڑا ہو کے پڑھ کے سنائیں. جو بھائی جانتے ہیں کہ اس کا واضح ثبوت ہے وہ پڑھ کے سنا دو. ارے مسئلہ نہیں ہے بھائی جان, کو پڑھ کے سنا دیں گے تو میں آپ کو پکڑ نہیں لوں گا, مسئلہ نہیں ہے کوئی. اچھا چلیں دو باتیں کرتے ہیں, دو باتیں. پہلی تو بات یہ ہے, میں آپ کی طرح طالب علم ہوں, صحیح ہے, نمبروں سے حدیث یاد نہیں رہتی مجھے, کیونکہ ہمارا طریقہ بھی نہیں ہے یہ. ہم تو حدیثوں کو ایسے یاد رکھتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں صحابی سے منقول فلاں حدیث کی کتاب کے فلاں چیپٹر کے فلاں باب کے تحت ہے. ہم اسے نمبروں سے نہیں جانتے, کیونکہ ہماری جو طریقہ تعلیم ہے اس میں یہ بات ہے کہ جو نمبرنگ ہے نا, نمبرنگ, مثال کے طور پہ ایک کمپنی نے ایک کتاب شائع کی, اس میں جو آثار رسول تھے, احادیث رسول, ان پہ تو نمبر لگا دیے, موقوفات یعنی صحابہ کے اقوال و افعال پہ نمبر نہیں لگائے, تو اس کتاب کا جو نمبر ہے وہ کچھ اور ہوگا, اور وہ کتاب جس میں کمپنی نے آثار رسول, احادیث رسول اور اقوال صحابہ پر نمبر لگا دیے ہیں, اس کا نمبر کچھ اور ہو جائے گا. اب اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس یہ والی کتاب ہے کہ جس میں آثار و اقوال صحابہ دونوں پہ نمبر لگے ہوئے, میں آپ کو کوئی نمبر پڑھ کے سنا دوں, آپ اس میں کھول کے دیکھیں, نمبر آگے پیچھے ہو, آپ کہیں جی اس نے تو جھوٹ بولا, اس نے تو غلط بیانی کی. تو ہم اس طریقے سے جو نا یعنی نمبروں سے چیزوں کو یاد نہیں رکھتے, نمبر ایک. نمبر دو, پھر دوسری بات یہ, آپ کی طرح طالب علم ہیں تو بعض مرتبہ چیزوں کو بھول بھی جاتے ہیں, بعض چیزیں بھول بھی جاتے ہیں, اور بعض تو پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں, سرے سے نہیں پتہ ہوتی ہیں. تو اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر آپ میں سے کوئی بھائی ان احادیث کو جانتا ہے جو میں نے نہیں بیان کی, میں نے ذکر نہیں کیا, تو وہ جب کھڑے ہو کے بتائے گا تو میرے بھی تو علم میں اضافہ ہوگا نا. اب بتا دو. چلو ایسے بھی نہیں ہے, چلو اب ذرا دوسرے طریقے سے بات کو سمجھتے ہیں. اچھا جی, اب مجھے بتائیں کہ آپ میں سے جو غیرت مند نہیں ہے ہاتھ کھڑا کریں. سب غیرت مند ماشاءاللہ ہونے بھی چاہیے. حضرات بنو ہاشم جو تھے, عربوں کی قدیم حمیت ان کے اندر تھی, آپ ہم سے زیادہ غیرت مند تھے, آپ ہم سے زیادہ غیرت مند تھے نا. قریش اور خاص طور پہ حضرات بنو ہاشم سرداروں کا قبیلہ ہے, آپ ہم سے زیادہ غیرت مند تھے. اب مجھے بتاؤ, ان کے ایک بزرگ کو منبر پہ لعنتیں دی جاری ہوں, وہ برداشت کریں گے؟ تو کوئی لڑائیوں کا ذکر آتا ہے, کوئی آتا ہے ذکر کہ وہ چڑھ کے منبر اس اتر, نیچے اتر, ہمارے بڑے پر لعنت کرتا ہے, ایسا کوئی واقعہ ہوا؟ یار بتاؤ یار, نہیں ہوا. تو جو آپ نے پڑھا ہے اور جس طرح پڑھا ہے, اگر وہ صحیح ہے تو پھر حضرات بنو ہاشم کا کردار کیا نکل کے آتا ہے کہ یار ان کے بڑے کو لعنتیں دی جا رہی ہیں اور وہ کسی غیرت اور اہمیت کا مظاہرہ ہی نہیں کر رہے ہیں. یار یہ کیا بات ہوئی؟ اور یا پھر دوسری بات جو ہمیں ماننی پڑے گی وہ یہ کہ یہ جس طریقے سے آپ بات کو سمجھ رہے ہیں, بات اس طریقے سے نہیں ہے, بات کچھ اور ہے, جس کو کچھ اور بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی تو یہ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ وہ بات کیا تھی. اور بتائیں. میں آپ کو یوٹیوب پر سنتا ہوں, اللہ کی مدد فرمائے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ بھی مرزا علی انجینئر کو سنتے ہیں وہ عقیدہ توحید اپناتے ہیں اور تمام عقائد حدیث والے اپناتے ہیں، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی اہل حدیث علماء مرزا صاحب کے خلاف ہیں، حالانکہ آپ کو مرزا صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ تمام لوگ اہل حدیث ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بھائی میری بات توجہ سے سنیے گا جنہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ دیکھیں، جن بھائی نے یہ سوال کیا ہے، کیا وہ فرقہ واریت کے قائل ہیں؟ نہیں۔ اگر وہ فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں تو کیا وہ اہل حدیث کو ایک فرقہ سمجھتے ہیں؟ اگر کہیں ہاں کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے نا، یہ منطق چل رہی ہے نا، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، اہل حدیث ایک فرقہ ہے، وہ مرزا کو کیوں اپنائے گا؟ ایک بات، وہ تو فرقہ ہے نا، اب مرزا کا تو اپنا ذاتی ایک فرقہ ہے، یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ، آپ دیکھیں مرزا توحید کی دعوت دیتا ہے، آپ میں سے کوئی ایک بھائی بھی کھڑا ہو کر مجھے بتائے اس نے اپنی کس ویڈیو میں توحید کو بیان کیا ہے؟ بتائیں کون سی ویڈیو ہے جس میں اس نے توحید کو بیان کیا ہے؟ اگر آپ توحید کو جانتے ہیں تو، چاہے بھلے سرسری سے بھی آپ کو توحید کا تعارف ہوا ہے تو، مرزا اپنی کون سی ویڈیو میں مرزا نے توحید کو بیان کیا ہے؟ مجھے ذرا بتائیں۔ نہیں، یا بتانا نہیں چاہ رہے؟ کیا آپ کو کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مجھ سے مناظرہ بازی کر لے گا؟ میں آپ سے کوئی مناظرہ بازی نہیں کروں گا، میں تو آپ کو ایک چیز پہ توجہ دلاؤں گا۔ اچھا دیکھیں، اب میں ایک بات عرض کروں، اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں، قبر پرستی کا رد توحید بیان کرنا نہیں ہوتا۔ قبر پرستی کا رد توحید بیان کرنا نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، آگ کے عناصر کیا ہیں، آگ کیسے بنتی ہے، آگ کیسے جلتی ہے، یہ بیان کرنا پانی بننے کے عناصر پر بحث مانی جائے گی؟ آپ طالب علم ہیں، جو حضرات طالب علم میں میرا ساتھ دیجیے گا، آگ کیسے بنتی ہے اس کے اوپر بات کرنا پانی بننے پہ بات کرنے جیسا ہو سکتا ہے؟ آگ کا ذکر الگ ہوگا، پانی کا ذکر الگ ہوگا۔ اسی طریقے سے شرک کا رد کرنا، اور خاص طور پہ وہ بھی صرف اس درجے کی شرک کا رد کرنا کہ آپ قبر پرستی کا رد کرتے ہیں بس۔ پچھلے ہی دنوں مرزا صاحب نے ویڈیو بنائی ہے، وسیلے کو اس میں جائز قرار دیا، میں نے اس کا جواب دیا۔ وہ وسیلہ جو شرک کا چور دروازہ کھولتا ہے، اس کو جب مرزا جی نے جائز قرار دے دیا تو کون سی توحید کو مرزا جی بیان کر رہے ہیں؟ اس بات کو سمجھے۔ قبر پرستی کا رد کرنا توحید بیان کرنا نہیں ہوتا۔ توحید کا بیان تو ایک الگ چیز ہے۔ توحید کا بیان یہ ہے، ہم اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کے اسماء و صفات کو تفصیل سے جو ہم جانتے ہیں اس کی تفصیلات کو، اس کو ہم بیان کریں، اللہ کی عظمتوں کو بیان کریں۔ توحید تو یہ ہے۔ شرک یہ ہے، یعنی شرک جو کیا جاتا ہے اس کا رد یہ ہے کہ جو شرک ہے ہم اس کا رد کریں، ہم ثابت کریں کہ یہ جن کو مشکل کشا، حاجت روا مانا جا رہا ہے، یہ تو مخلوق تھے، یہ تو خود اللہ کے آگے عاجز تھے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن رزاق اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، یہ توحید ہے، یہ دو علیحدہ بات ہے۔ تو ہمیں تو، میں آپ کو چلیں ایک اور بات بتا، آپ کو پتا ہے محدثین کے ہاں توحید کی، کہ یہ آدمی توحید پرست ہے، سب سے پہلے پتا ہے وہ حضرات کیسے جج کرتے تھے؟ میں آپ کو حدیث سے بتاتا ہوں، اور بھائی تمام بھائی توجہ سے سنیے گا، توجہ سے۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ اللہ کو عرش پہ ماننا جہالت ہے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، یہ مرزا جی کا عقیدہ ہے۔ اور سنیں ذرا بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو دیکھتے ہی کس طرح تھے کہ یہ توحید پر ہے یا نہیں؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا فلاں صحابی نے اپنی ملازمہ کو بہت بری طریقے سے مارا ہے، آپ نے کہا اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ وہ جب آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا عرش پر۔ اس نے کہا عرش پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو کہا اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے۔ اور میرے بھائی، اور توحید پر
آتا جب ہے جب پہلے اللہ کو 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی مانے. حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے. اور سب سے پہلے مرزا جی نے اس عقیدے کا انکار کیا. تو کون سی توحید کی طرف مرزا جی دعوت دیتے ہیں؟ یہ وجہ ہے کہ, اور جہاں تک رہی یہ بات, ہم تو یقین کریں بہت پھنسے ہوئے لوگ ہیں. اہل حدیث تو بہت پھنسے ہوئے لوگ ہیں بھائی, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. یہ سننا یہ بڑے کام کی بات ہے. ہمیں تو وہ لوگ حاصل ہیں کہ اگر محرم میں واقعہ کربلا نہیں سنا ہو تو وہ راضی نہیں ہوتے. 15 شعبان پر, شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کو بدعت ثابت نہیں کر دو تو وہ راضی نہیں ہوتے. ہر سال رمضان میں رمضان کے مسائل بتاؤ, عید پر عید کا طریقہ بتاؤ, قربانی پر قربانی کا مسائل بتاؤ, یہ تک بتاؤ بکرا آنڈو ہونا چاہیے کھسی. اب بھائی میرے, ہر سال کی بحثیں ہماری ہے. اور جب اگر کبھی بقرہ عید کا خطبہ دینے کے لیے منبر پہ چڑھو تو شروع کرو اسماعیل علیہ السلام والی قربانی سے, دوسری کوئی بات نہیں ہوگی. اب ایسے میں ذرا سمجھے گا کہ آپ کا یہ کہنا کہ جی مرزا تو آپ والے عقائد بتا رہا ہے, وہ تو ہمارا والا کام کر رہا تھا نا. ہم تو انگڑائی لیتے, بستر پہ ٹیک لگاتے, میاں کرتے جاؤ, ہم بیٹھے ہیں آرام سے, شاباش. جس چیز کی ضرورت ہو, پیسہ چاہیے, طاقت چاہیے, سپورٹ چاہیے, نعرے لگانے والی عوام چاہیے, مناظرہ کرنے والا آدمی چاہیے, حاضر ہے. دنیا بھر سے پنگے لو, کوئی مسئلہ نہیں, ایسی ہے بھائی. لیکن ہوا یہ کہ ہم بے غیرت نہیں ہیں. ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں, ہم بے غیرت نہیں ہیں کہ جن بزرگوں کی خدمتوں اور محنتوں کے نتیجے میں ہم تک دین پہنچا, ان کو تم برا بھلا کہنا شروع ہو جاؤ اور کہو کہ مجھے اپنا لو. ایسی توحید کا کیا ہمیں اچار ڈالنا ہے کہ جن بزرگوں نے ہمیں توحید لا کر دی ان کے اوپر شکوک و شبہات کھڑے کر دیے جائیں اور خود کو مومن مانا جائے, خود کو جنتی مانا جائے؟ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. ایسے آدمی کو ہم اون کر لیں, سوال نہیں پیدا ہو سکتا. ہمیں 313 چاہیے, بھیڑوں کی بھیڑ نہیں چاہیے. کچھ بات آ رہی ہے؟ یہ مرزا جی کو چاہیے میرے لاکھوں فالوورز ہیں. ابے جس کے لاکھوں فالوورز ہوتے ہیں نا, زمانے میں دن دنا کے گھومتا ہے, بل میں چھپا نہیں رہتا. جس کے لاکھوں فالوورز ہوں وہ والے بھی تو ہوں گے نا, تو سیدھ دسو تو صحیح, وہ والے بھی تو ہوں گے نا فالوور, تو آؤ نا باہر نکل کے. لیکن نہیں. تو اگر لاکھوں فالوور تھے اور واقعی وہ کسی لائق تھے تو آتے نا, سامنا کرتے. تو بھائی بات سیدھی سی ہے, ہم تو صرف چھوٹی سی بات یہ کرتے ہیں. مرزا جی کو ہم نے 2008 سے لے کے 2013 تک اون کیا ہوا تھا. اللہ کی قسم کھا کے میں یہ بات کہتا ہوں, ہم سندھ میں ان کا دفاع کرتے تھے مرزا جی کا. 2008 سے 2013 تک آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے مرزا جی کس سن سے ویڈیو بنانا شروع ہوئے. ہم تو جب سے جانتے ہیں مرزا جی کو. 2008 سے 2013 تک ہم اس آدمی کا دفاع کرتے تھے, جب تک وہ آدمی فرقہ واریت کے خلاف کام کرتا تھا, جب تک وہ آدمی فرقوں کا رد کرتا تھا, جب تک وہ بدعات کا رد کرتا تھا. چونکہ وہ دین کا کام کر رہا تھا, ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے. جہاں اس نے اصحاب رسول پہ بھونکنا شروع کیا, وہیں ہمارے اور اس کے راستے جدا ہو گئے. آج دوبارہ وہی آدمی پلٹ کر فرقہ واریت کے خلاف کام کرنا شروع ہو جائے, بدعات کے خلاف کام کرنا شروع ہو جائے, توحید کو بیان کرنا شروع ہو جائے, سب سے پہلے مرزا کے لیے مناظرہ کرنے والا میں ہوں گا. سب سے پہلے اس کی سپورٹ میں کھڑے ہونے والا آدمی میں ہوں گا. مرزا صاحب کو دلائل چاہیے, کتابیں چاہیے, ہم دیں گے. مرزا صاحب کو اپنا چہرہ آگے رکھنا ہے, ہم ان کا چہرہ آگے رکھوائیں گے. ہمیں اپنے چہرے سے غرض نہیں, ہمیں اپنی تعریف سے غرض نہیں, ہمیں اللہ کے دین سے غرض ہے کہ اللہ کے دین کا کام ہونا چاہیے. وہ چاہے مرزا کر لے یا ہم کر لیں یا کوئی کالا چور کر لے, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. لیکن ہمارے اسلاف پر کوئی بھوکے ہمیں گوارا نہیں ہے, بس یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ اس دور میں ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ پہلے تو یہ بتائیں, حضرت علی ہمیں ساتھ رکھتے یا حضرت معاویہ؟ اس لائق بھی ہیں, منہ دیکھا کبھی اپنا؟ علی کے ساتھ ہوتے یا معاویہ کے؟ گھر میں جائیں تو گھر والے کھانا نہیں پوچھ رہے ہم سے, کھانا کھائے گا یہ نہیں ہو رہا ہم سے. باتیں تو دیکھو, علی کا ساتھ دیتے ہیں, جیسے تیرا ساتھ دینے سے تو بڑا کرامت ہو جاتی نا, تو ساتھ دیتا تو. اچھا یہ تو ہو گئی ایک بات. اچھا بتاؤ, علی اور معاویہ کی لڑائی میں حسن کس کے ساتھ تھے؟ علی اور معاویہ کی لڑائی میں حسن کس کے ساتھ تھے؟ اب تم اپنا چھوڑو, میرا چھوڑو,
حسن کس کے ساتھ تھے؟ جس کے ساتھ حسن ہوں گے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ بتاؤ نا، جواب ہی نہیں دے رہا آپ سناٹے میں۔ اسی لیے کہتے ہیں ایرانی منطقوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ بلوچستان کے رستے سے آتی ہے، رستے میں ہی سارے پیکٹ پھٹ جاتے ہیں، آدھی تو رستے میں ہی گر جاتی ہے۔ یہ ایرانی منطقوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اور سنیں ذرا بات کو، یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ ہوں گے اس کے ساتھ دو گے نا۔ اب دیکھو، اب میں مزے کی بات بتاتا ہوں، حسن نہ علی کے ساتھ تھے نہ معاویہ کے۔ اب بتاؤ صحیح تھے یا غلط تھے، اس کا فیصلہ کر لو۔ بتاؤ، علی نہ حسن، علی حسن جو ہے نہ علی کے ساتھ تھے اور نہ، بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے، حسن تو سمجھاتے رہے علی کو کہ نہ کرے، اختلاف چھوڑ دیں۔ اب بتاؤ صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جذباتی باتوں سے اگر میدان مار لیے جاتے تو بات ہی کیا تھی؟ چوڑیاں توڑ کے کسی کو یہ کہہ دینا اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے، جیت گئے، اس سے جیت ہو گئی۔ اللہ تمہارا حشر یزید آل امیہ کے ساتھ، اس سے تم مطمئن ہو گئے یہ کہہ کر؟ شرم نہیں آئی؟ اگر خود کو حق پہ سمجھتے تھے تو دلیل دیتے، بد دعا نہیں، کیونکہ تمہاری نظر میں تو یہ بد دعا ہے نا۔ ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اللہ ہمارا حشر بنو ہاشم و بنو امیہ کے مومنین کے ساتھ کرے، اللہ ہمارا حشر صحابہ تابعین تبع تابعین، ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں۔ تم بھی سینہ ٹھوک کے دلیل سے ہم سے بات کرو نا۔ ہم اس زمانے میں ہوتے، ہم علی کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے، علی منع کر دیتے۔ ہم اس زمانے میں ہوتے، معاویہ کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے، معاویہ منع کر دیتے، کیونکہ اس کی بجائے نہ علی جنگ چاہتے تھے نہ معاویہ، تو ساتھ دینے کی کوئی بحث ہوتی ہے؟ علی صلح چاہتے تھے، علی امن چاہتے تھے، معاویہ صلح چاہتے تھے، معاویہ امن چاہتے تھے، تو کس بات کے ساتھ دینے کی بحث ہوگی؟ ہاں مخائیں خیالی دنیاوں میں رہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہو اس کے ساتھ ہو۔ تم ایک کام کرو، ابھی کشمیر چلے جاؤ، بہت ضرورت ہے، ابھی فلسطین چلے جاؤ، بہت ضرورت ہے تمہاری۔ یہ منہ کی جو نا ڈائلگس، یہ منہ کی فائرنگ مت کرو، اصلی فائرنگ کی ضرورت ہے، مت چلے جاؤ، کام آ جاؤ گے ملت کے کچھ نہ کچھ۔ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پہلے ہو چکا ہے کہ مرزا صاحب کی تائید کیوں نہیں کرتے، یہ ریورس کر کے سنو۔ ماشاءاللہ آپ دلیل سے جواب دیتے ہیں، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ فقہ باقیہ کی تفسیر کسی اور حدیث سے مطلب ملتی ہے کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ باقی کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نہیں؟ یہ آج کا سب سے اہم سوال ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ جہلم کی درگاہ کا اکلوتا تعویذ ہے۔ بھائی میرے توجہ سنیے گا، یہ حدیث عمار 2812، اب آپ کو حیرت ہونی چاہیے کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی تھی کہ نمبر سے ہمیں حدیث یاد نہیں ہوتی۔ یقین کریں یہ ہمیں حدیث کا نمبر یاد پتہ ہے کس نے کروایا؟ جہلمی مقلدین نے، مرزا صاحب کے درگاہ کے آستانے کے پجاریوں نے۔ ابے جہاں بھی کوئی علمی بات تو نیچے لکھ دیا 2812، یہ کیا ہوا؟ اس سے کیا ہوگا؟ 2812، اس سے کیا ہوگا؟ یہ تعویذ ہے، سامنے والے کی کشتی الٹ جائے گی، یہ ایک تعویذ ہے، سامنے والا غرق ہو جائے گا، ایسی۔ چل یہ تو ایک مزاح کی بات تھی۔ دیکھیں یہ جو حدیث ہے، حدیث عمار، اس کے الفاظوں پہ غور کریں، آپ کو دوسری حدیث کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ حدیث کے اندر الفاظ ہیں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، تجھے باغی گروہ شہید کرے گا، تجھے باغی گروہ شہید کرے گا۔ اب سمجھیں، حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے کہ تجھے شہید کرنے کے نتیجے میں اس کا باغی ہونا ثابت ہوگا۔ حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ کہ تجھے باغی گروہ شہید کرے گا۔ سمجھ گئے بات کو یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باغی گروہ پہلے سے موجود ہوگا۔ اب سمجھیں اس بات کو بھائی میرے، یہ میں سوالات کروں گا، آپ نے یعنی سوال کروں گا، آپ نے جواب دینا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ باغی تھے؟ جی باغی، جواب ہی نہیں دے رہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں وہ کوئی اور تھے تو بتا دیں، وہ بھی بتا دیں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ باغی تھے؟ باغی تھے نا۔ پھر شہید کرنے کے بعد وہ روس چلے گئے، رشیا چلے گئے، پہاڑوں میں غائب ہو گئے، آسمان سے ایک خلائی شٹل آئی اور وہ اس میں سوار ہو کر جس سیارے سے آئے تو اس سیارے پہ چلے گئے۔
کہاں گئے؟ کدھر گئے؟ وہی رہے مدینے میں. وہ مدینے میں ہی تھے نا, بھاگنے کا تو موقع ملے نہیں, وہ وہیں تھے نا. اچھا جب وہ وہیں تھے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ غائب ہو گئے, نظر آنا بند ہو گئے؟ نہیں, ایسا بھی نہیں. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا اور آخرکار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے مجبور کر کے ان سے بیعت کر لی. یہی ہوا تھا یا کچھ اور ہوا تھا؟ یار بتاؤ نا یار, یہی ہوا تھا نا. انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی. اب وہ سب حضرات کہاں ہیں؟ مدینے میں. یا بیعت کرتے کے ساتھ ہی سب شام چلے گئے؟ کدھر ہے وہ؟ مدینے میں ہے نا. اب جب وہ مدینے میں ہیں تو سمجھیں ذرا اس بات کو, کرنی تو نہیں چاہیے مجھے یہ بات, لیکن اگر آپ سمجھیں تو انشاءاللہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا یا نہیں؟ کہاں تھی وہ؟ بلٹ پروف گاڑی میں تھی نا بھائی. 2 دن پہلے ہی دھماکہ ہوا تھا نا ان کے کانوائے پہ, تو اس دن وہ کہاں تھی؟ بلٹ پروف گاڑی میں تھی نا. بلٹ پروف گاڑی میں انہیں 2 گولیاں لگی ہیں, ایک گردن میں ایک سر پہ. تو گردن والی گولی کیسے لگی؟ گردن والی گولی کیسے لگی؟ تو وہ ویڈیو دکھائی جاتی ہے کہ وہ ایک آدمی یوں گن اوپر کر رہا ہے اور وہ گولی چلا رہا ہے, وہ گولی لگی ان کو. کہا گیا بہت شارپ شوٹر تھا جس نے گولی ماری. ٹھیک ہے, ہم نے مانا. لیکن اتنی ہائی پروفائل شخصیت جس کے ساتھ اتنی سیکیورٹی ہو, ایسا شارپ شوٹر کانوائے کے اندر گھس کے ان کی گاڑی کے قریب بغیر قریبی لوگوں کی مدد کے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا. ٹھیک ہے, اگر جذبات کی دنیا سے ہم باہر آ گئے ہوں, حقائق سے نظر ملانے کی اہلیت ہم میں, صلاحیت ہم میں شروع ہو چکی ہو, تو اب ذرا سمجھیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک گروہ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو لوگوں کی نظروں میں غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے تاک تاک کے مشن بنا رکھے ہیں. عثمان شہید ہو چکے ہیں, عمار کے لیے حدیث آ چکی ہے کہ اس کو باغی گروہ شہید کرے گا. عمار کو وہ پہلے دن شہید نہیں کرتے ہیں بلکہ انتظار کرتے ہیں. جیسے ہی معاویہ اور علی کی لڑائی شروع ہوتی ہے وہ تاک لگاتے ہیں, عمار کو مار ڈالتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیونکہ حدیث نے یہ بتایا کام کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ کام کرنے والے باغی گروہ ہوں گے. کام کرنے والے باغی گروہ ہوں گے. باغی پہلے سے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ کے شامل ہو چکے ہیں, وہ جمل میں صفین میں لڑنے بھی آتے ہیں, وہی عمار کو شہید کر دیتے ہیں اور الزام ڈلوانے کی کس پہ کوشش کرتے ہیں؟ معاویہ پہ. اب کوئی آدمی کہتا ہے نہیں ہم تمہاری تھیوری ہے یہ حقیقت نہیں ہے, ہم اس تھیوری کو تسلیم نہیں کرتے, تو چلو سمجھو اب ذرا مولا علی سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا آپ صحیح سوچ رہے ہیں. فیصلہ کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ مومنین کی 2 جماعتوں کے درمیان جب یعنی کہ اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ, اور جو فریق ان میں زیادتی کرے, بغاوت کرے, فقاتلہم التبغی, جو بغاوت کرنے والا ہے فقاتلہم, اس سے قتال کرو. باغی سے صلح نہیں ہوتی, باغی سے قتال ہوتا ہے. قرآن نے بتایا. اب بتائیں علی نے معاویہ سے صلح کی یا قتال کیا؟ ارے یار اب تو بتا دو. صلح کی تھی نا. تو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے جو زیادتی کرے اس سے قتال کرو, اللہ تو صلح سے منع کر رہا ہے. بتاؤ علی نے قرآن کی مخالفت کی, اگر معاویہ اور اس کی جماعت باغی تھی, علی نے قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے ان سے صلح کی, کیا آپ مولا علی پہ یہ الزام لگانے کے لیے تیار ہیں؟ یا آپ کی یہ بدبودار جو آپ کا یہ نظریہ ہے کہ اصحاب اہل شام معاویہ اور آپ کے ساتھ جو اصحاب تھے وہ باغی گروہ تھے, آپ اس نظریے کو اب بھی قبول کرتے ہیں تو قبول کریں, تو ہمیں علی کے بارے میں جواب دیں, علی نے باغیوں سے صلح کیوں کی؟ ہے بھائی کوئی بھائی اس کا جواب دینا چاہ رہا ہو؟ دے گا؟ اور ابھی اس پہ بات باقی ہے اور بھی تھوڑی. تو حدیث نے تو ہمیں یہ واضح کر دیا کہ باغی گروہ وہ پہلے سے موجود ہوگا, اور باغی گروہ شہید کا, یہ نہیں کہ عمار کو شہید کرنے کے بعد وہ باغی بنے گا, ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو خدا نہ خواستہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی نہیں تھے. اور اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے, علی کے بھائی
عقیل بن ابی طالب وہ معاویہ کے ساتھ شام میں تھے. وہ یہاں سے دل برداشتہ ہو کر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ شام میں ان کے پاس چلے گئے تھے. اب اگر شام اصحاب اہل شام جو ہیں وہ باغی ہیں تو علی کے بھائی کو آپ کیا بول رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ باغی بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں؟ تو اس پہ راضی ہوں گے یا نہیں؟ نہیں، اس پہ بھی راضی نہیں ہوں گے. اس لیے عقیدہ وہ بنائے، نظریہ وہ بنائے جو دلائل سے ثابت ہے. یوٹیوب پر آنے والے نہیں سمجھو اڑی باز انجینئروں کی پیروی نہ کریں. اور کوئی سوال؟ شیخ یہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں آپ. جی سر ٹھیک. اسی کے متعلق ہے کہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرا ان کے بھائی ہیں عقیل بن ابی طالب، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ہمارا حق کھایا ہے. وہ جھوٹ بولا مرزا نے. میں نے اس کا جواب دیا ہے ویڈیو میں اپنی. روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے. انہوں نے صرف اتنا کہا اس میں سارا مال بیچ دیا، ہمارے لیے چھوڑا کیا ہے. یہ الفاظ نہیں ہے اس میں کہ ہمارا مال کھا گیا. اور ظاہر ہے کہ جو آدمی مسلمان نہیں ہوا، اسلام سے پہلے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا الزام اس کے مسلمان ہو جانے کے بعد اس پہ تھوڑی لگایا جا سکتا ہے. تو بے بنیاد بات ہے. یقین کریں ہم زلیخا کے گھر کے نیچے کھڑے ہیں. ایک منٹ. یقین کریں ہم زلیخا کا گھر کے نیچے کھڑے ہیں. نہیں سمجھے؟ یعنی کیا مطلب کہ انہیں کہتے کہ زلیخا کون تھی. پورا زلیخا کا قصہ سننے کے بعد میں ہم کہہ رہے ہیں زلیخا کون تھی. سنیں ذرا بات کو. میں نے یہی عرض کیا، میں دوبارہ اپنی بات دہرا دیتا ہوں. سنیے گا ذرا اس بات کو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ باغی تھے. وہ باغیوں نے بعد میں علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. جی بیعت کی نا. آپ پڑھیں تاریخ میں. وہ مدینے تو تھوڑی گئے کہیں، وہ مدینہ میں ہی تھے. انہوں نے پہلے وہ گئے عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اور کہا کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں. وہ پیچھے ہٹ گئے. وہ گئے ابو عبیدہ بن جراح کے پاس، ان کو کہا آپ بیعت، پیچھے ہٹ گئے. وہ گئے عبداللہ بن عمر کے پاس. عبداللہ بن عمر نے کہا سوچ کے جواب دوں گا. وہ گئے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا آپ بیعت کر لیں. علی رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تو کہنے لگے کہ آپ میں سے اگر کوئی آگے نہیں آیا تو ہم میں سے کوئی شخص پھر ہم اسے کھڑا کر دیں گے. تو مجبوراً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت ان سے کی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اس وقت خلافت کا اہل بھی کوئی نہیں تھا. اگر علی بیعت نہیں کرتے تو ان جیسے نا اہل لوگ خلافت میں آتے نا. صحیح. اب وہ سارے لوگ کدھر ہیں؟ اب وہ سارے لوگ کدھر ہیں؟ علی کے ساتھ ہیں نا ادھر مدینہ میں. اگر وہ مدینہ کے اندر ہیں تو باقاعدہ پھر جب صفین کا واقعہ ہوتا ہے، شام اور مدینہ والوں کے درمیان میں وہ جو اختلاف ہوتا ہے تو یہ حضرات کدھر سے آئے ہیں؟ شام سے. یہ جو باغی آئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ شام سے نہیں. دیکھیں فوکس کی کمی ہے. اب آپ کے ذہن میں ابھی پتہ ہے مرزا صاحب کا کلپ چل رہا ہے. سنیں کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا میری غلطی ہو. فوکس کریں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فوکس کریں گے تو میں اگر غلط بھی کروں گا آپ مجھے پکڑ لیں گے، اور اگر فوکس نہیں کریں گے تو میں صحیح بھی بول رہا ہوں گا آپ سمجھ نہیں پائیں گے. سنیں ذرا بات کہ باقاعدہ وہ حضرات جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ حضرات شہید کرنے کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو جبراً بیعت کے لیے مجبور کرتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیتے ہیں. یہ حضرات مدینہ میں ان کے ساتھ ہیں. اب صفین کا واقعہ ہوتا ہے. یہ حضرات علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو باغی شام سے آئے ہیں یا مدینہ سے؟ مدینہ سے آئے نا. تو اب ذرا سمجھیں کہ اگر عمار باغی جماعت کے ہاتھوں شہید ہوں گے تو حدیث میں یہ تو الفاظ نہیں ہے وہ باغی شامی ہوں گے. حدیث میں الفاظ تو باغی کا ہے. ہمیں تاریخ نے، جغرافیہ نے بتایا، پس منظر نے بتایا وہ باغی کدھر ہیں؟ شام میں نہیں. کدھر ہیں؟ تو شہید تو باغیوں نے ہی کیا ہے، مگر وہ باغی اصحاب اہل شام میں سے نہیں ہے بلکہ وہ اصحاب علی میں چھپے ہوئے ہیں. اور وہ چاہتے یہ تھے کہ کسی طرح اصحاب اہل شام کو لوگوں کی نظروں میں غلط ثابت کریں، کیونکہ تصدیق تو موجود ہے نا کہ عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی. تصدیق تو موجود ہے. تو اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ باغی گروہ کا اطلاق اگر اس کے بعد بھی ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کر دیں تو ہم سے پہلے یہ جو حدیث ہے کہ عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی، اس کی شرح اور اس کے پس منظر اس سب کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے نا. تو جب اگر عمار کو شہید کر دے معاویہ تو ثابت ہو گیا کہ معاویہ کا گروہ تو باغی ہے، ثابت ہو گیا.
تو جب ثابت ہو گیا تو سورہ حجرات کی آیت یہ بتاتی ہے باغیوں سے صلح نہیں ہوتی، جنگ ہوتی ہے۔ تو علی نے اگر صلح کر لی تو یہ دوسری دلیل ہے کہ معاویہ اور ان کے ساتھی باغی نہیں تھے۔ یہاں تک بات سمجھیں؟ اور مزید اس پر میری ویڈیو ہے حدیث 2812 کی حقیقت کے عنوان سے، یاد دیکھیے گا انشاءاللہ، اس میں ہم نے بہت سارے دلائل اس حوالے سے دیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر دیا، کیا ائمہ کا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ صحابی؟ اچھا بھائیوں سے ایک اور بھی اس سوال کو سامنے رکھ کے گزارش ہے کہ امیر معاویہ نہیں کہا کریں۔ اگر آپ کو لفظ امیر کا استعمال کرنا ہے تو پھر یوں کہا کریں امیر ابو بکر، امیر عمر، امیر عثمان، امیر علی، امیر حسن، امیر معاویہ۔ ایک اکیلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر کہنا اور علی کے لیے صرف علی کہنا یہ ناسبیت کی علامت ہے، یہ ناسبیت کا پروپیگنڈا ہے۔ مطلب آپ ناسبی بھلے نہ ہو لیکن لاشعوری طور پہ آپ ناسبیت کے پروپیگنڈے کو پکڑے بیٹھے ہو۔ تو امیر کا اطلاق ہوگا تو سب پر ہوگا، سب خلفائے راشدین پہ ہوگا، اور اگر امیر کا اطلاق سب پر نہیں ہو رہا اور سب پہ ہو نہ ہو، علی پہ امیر کا اطلاق نہیں ہو رہا تو معاویہ پہ کیوں ہوگا؟ امیر کا اطلاق علی کے لیے بھی ہوگا پھر معاویہ کے لیے بھی ہوگا، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو سوال کے اندر یہ مینشن ہے کہ جی وہ کب مسلمان ہوئے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ یعنی کہ روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے والد کے ڈر کی وجہ سے اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن کے اندر یہ خیال آئے کہ کہیں ایسا تو نہیں بات اس طرح نہ ہو، اور بات اس طرح ہو کہ انہوں نے اسلام کے ڈر سے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا کہ اب اسلام کو غلبہ مل رہا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ ایسا احتمال اگر معاویہ کے لیے کیا جا سکتا ہے تو ایسا احتمال بالاولیٰ چچا عباس کے لیے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ چچا عباس نے اپنے اسلام کا جو اعلان کیا ہے وہ فتح مکہ کے دن کیا، اس سے پہلے انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا۔ تو اگر فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہونے والا وہ اسلام سے ڈر کے مسلمان ہوتا ہے تو پھر چچا عباس پر پہلے الزام آنا چاہیے، وہ عمر میں بڑے تھے، بعد میں معاویہ پہ آئے گا۔ صلح حسن کی شرائط بنو امیہ نے کیوں ختم کی، کیوں نہیں کیا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بلا وجہ خلیفہ کیوں بنایا؟ کیا اہل حدیث اہل بیت سے گزر رکھتے ہیں؟ یہ مجھے دے دیں پرچہ۔ اچھا دیکھیں، افواہوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، دلائل کی پیروی کرنی چاہیے۔ صلح حسن کی شرائط بنو امیہ کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نہیں سمجھے بات، کیونکہ جو صلح ہوئی ہے وہ ہوئی بنو امیہ کے اکابر معاویہ اور حسن کے ہاتھوں ہوئی ہے، تو بنو امیہ کہاں سے اس کی شرائط کو ختم کر سکتے تھے؟ آپ اس بات کو سمجھیں، وہ تو ان کے اکابر اور ہزاروں کی جماعت کے سامنے ہوا، ان کے اکابرین، دونوں گروہوں کے اکابرین اور ہزاروں کی جماعت جو اس وقت موجود تھی ان کے سامنے صلح ہوئی ہے نا، تو اس میں اگر شرائط ذکر ہوتی تو اس کو مٹانا آسان تھا، ہزاروں لوگ اس کے گواه ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، صلح حسن کی شرائط جمع کا لفظ شرائط، یہ ظاہر ہے میں نے کسی صحیح سند سے پڑھ رکھا ہوگا، وہ صحیح سند کہاں ہے؟ وہ شرائط کدھر ہے صحیح سند کے ساتھ؟ کہیں بھی نہیں۔ یہ تو ہم نے وہ والی کہانی بنائی ہوئی ہے کہ چاند پر ایک اماں جی بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ دھاگا کاٹ دیے۔ یہ تو بچپن میں یہ کہانی تھی نا، جیسے کہ چڑیل ہوتی ہے، جنات کی جو مؤنث ہے نا وہ چڑیل ہوتی ہے، اس کے پیر پھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کہانی ہے نا یہ۔ ایسے یہ کہانی ہے صلح حسن کی شرائط، شرط، ایک شرط تھی جو ہمیں صحیح بخاری سے پتہ لگتی ہے، صحیح سند سے، کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہوئی تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے اس جنگ کے لیے جو اپنا مال و اسباب استعمال کیا تھا، ہتھیاروں کے لیے، خیموں کے لیے، کھانے کے لیے، سواریوں کے لیے، ہم نے جو اپنا مال استعمال کیا تھا آپ اس کی بھرپائی کر دیں، وہ پیسے لوگوں کے ان کو لوٹا دیں، وہ پیسے بیت المال کے لوٹا دیں، ہم یہ صلح کر لیتے ہیں۔ شرط ایک، یہ شرائط نہیں تھی۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی شرط صحیح سند سے بیان کی جا سکتی نہیں ہے، تو یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے۔ دوسرا یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو بلا وجہ خلیفہ کیوں بنایا؟ بلا وجہ کو جن حضرات صحابہ نے بیعت کی وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے تھے، بلا وجہ۔
کیونکہ اگر یہ بلا وجہ ہوتی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یزید کی بیعت نہیں کرتے. اچھا میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں جس کو آپ کسی صورت بھی جھٹلا نہیں پائیں گے. کیا یزید جنگیں لڑتا تھا؟ آپ میں سے کوئی اس کو جھٹلا سکتا ہے؟ آپ میں دیکھو وہاں نہیں لے کے جا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو قسطنطنیہ لے کے جا رہا نہیں ہوں. میں نے کوئی قسطنطنیہ کی بات نہیں ہاں بھائی یہ کوئی بات نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں یزید جنگیں لڑتا تھا، ایک سپاہی تھا نا. اچھا مجھے بتائیں، جنگیں بھی لڑتا ہے، سپاہی بھی ہے، فتوحات کے معاملات میں بھی شریک رہا، تو مجھے بتائیں کہ قوم کا سربراہ وہ آدمی ہونا چاہیے جو قومی حدود کو بڑھائے، یا وہ آدمی ہونا چاہیے جو اپنے ہاتھ آئے ہوئے صوبوں کو بھی ہاتھوں سے نکل جانے دے؟ کون ہونا چاہیے سربراہ؟ جو قومی حدود کو بڑھائے نا، ہے نا. تو یزید اس کا اہل تھا یا نہیں؟ اب جھٹلا یزید میں یہ اہلیت تھی نا یار، فوجی آدمی تھا نا بھائی، اس سے یہ امید لگائی جا سکتی تھی نا. تو بلا وجہ لفظ بلا وجہ ہے، وجہ تو موجود ہے اسے خلیفہ بنانے کی، بلا وجہ لفظ بلا وجہ ہے، اسے خلیفہ بنانے کی وجہ موجود ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ وجوہات ہوں، وجہ بھی نہیں، کیونکہ صحابہ نے بیعت کی، ورنہ وہ ہم تم سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھنے والے تھے. اور چھوڑے نا، صحابہ نے بیعت کی، اسے چھوڑے، معاف، صحابہ معاف. ابے حضرات اہل بیت نے کیوں بیعت کر لی یزید کی؟ او بھائی میرے، ابے حسین نے بیعت کیوں کر لی یزید کی؟ وہ جو کہنے لگے 3 شرائط کہ مجھے یا تو اسلامی سرحدوں کے آخر میں جہاں جنگیں چل رہی ہیں مجھے وہاں جانے دو، یا مجھے لوٹ کر واپس مدینہ جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو. اپنے قاتل کے پاس کیوں جانا چاہتے تھے؟ کہ اگر یزید ان کا قاتل ہے. اور ایک حدیث میں تو، ایک تاریخی روایت میں تو الفاظ یہ ہیں کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر دے دیتا ہوں. تو ہاتھ اس کے ہاتھ پر دینے کا مطلب بیعت کرنا تو ہوتا ہے میرے بھائی. وہ مسافہ کرنے تھوڑی اتنی دور جا رہے ہیں کہ میں اس سے مسافہ کرنا چاہتا ہوں. وہ کوئی سیلیبریٹی تھوڑی تھا یزید کہ میں یزید کا آٹوگراف لوں گا. یہ بیعت کرنا ہی تو ہے. تو اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کی بیعت کے لیے راضی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں اس کی بیعت سے، ہمیں اس کی خلافت سے کیا پریشانی ہوگی؟ کیا اہل حدیث اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں؟ یہ جس نے سوال کیا یہ میرا اس سے سوال ہے، کیا اہل حدیث اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں؟ نہیں سمجھے بات کو؟ بھئی میں یہ کیسے بتا سکتا ہوں کہ میں بغض رکھتا ہوں نہیں رکھتا ہوں؟ یہ تو آپ جج کرو. اتنی دیر سے مجھ سے سن رہے ہو نا، آپ کو اتنی دیر کی گفتگو میں ایسا لگا کہ میں اہل بیت سے بغض رکھتا ہوں؟ سننا ذرا بات کو. یار میں اندھیرے میں نہیں جاتا. کیوں نہیں؟ بس بچپن سے مسئلہ ہے. بھائی کیوں نہیں؟ سمجھا کرو کیوں. اندھیرے میں جنات رہتے ہیں، اندھیرے میں، سمجھے بات کو؟ نہیں خود ہی میں نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے. مطلب اتنے جدید دور میں بھی جنات اندھیرے میں رہتے ہیں. بیچاروں کو اور کوئی کام ہی نہیں اندھیرے میں پڑے. ہم روشنیوں میں پڑے، جنات اندھیرے میں پڑے، ان کو کوئی کام ہی نہیں غریبوں کو. تو سمجھے ذرا اس بات کو. اپنی ذہنی اختراع بنا لینا کہ جی اہل حدیث جو نا وہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. آپ سمجھو ذرا اس بات کو میرے بھائی، اللہ کے بندوں. آج آپ جتنی بھی اہل بیت کے فضائل کے اوپر حدیثیں پڑھ لو، یہ ہمارے اہل حدیثوں نے تو اپنی کتابوں میں ذکر کر رکھی ہے. یہ امام بخاری، یہ امام مسلم، یہ امام ابن ماجہ، یہ امام ترمذی، یہ امام احمد بن حنبل، یہ سب حضرات تاریخ تو پڑھو، سب اہل حدیث تھے. تو یہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ اہل بیت کی فضیلت والی حدیثیں اپنی کتابوں میں ذکر کر رکھی ہے. سوچو کہ اگر ہم اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان احادیث کو اپنی کتابوں سے مٹاتے نا. لیکن ہم غلوف نہیں کرتے، ڈرامے بازی نہیں کرتے. ہم ڈرامے بازی نہیں کرتے کہ جیسے ہمارے ہیں نا لوگ اہل بیت کا چورن بیچنا لے، کہ جیسے وہ میں نام نہیں لوں گا، کچھ بھائی ناراض ہو جائیں گے. انہوں نے ابھی اپنا ایک برانڈ بھی بنا لیا ہے. وہ اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہنے لگے بھائی میں نے اپنے اہل سنت کی کتابوں میں جب دیکھنا شروع کیا مجھے بڑی مایوسی ہوئی. اہل بیت کی جو فضیلت ماننی چاہیے تھی وہ ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں. ان کا جو ہم پر حق تھا وہ ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں.
پھر انہوں نے 560 صفحات کی ایک کتاب لکھی ہے حقوق اہل بیت کے نام سے، اور جتنی بھی روایتیں اس میں درج کی ہیں نا وہ ہماری کتابوں سے درج کی ہیں. سمجھے؟ یہ نہیں سمجھے؟ پہلے انہوں نے ویڈیو میں لوگوں کو تاثر کیا دیا، ہماری کتابوں میں فضائل اہل بیت نہیں ہے. انہوں نے 560 صفحات کی کتاب لکھ ماری، اور جتنی بھی روایتیں لی کہاں سے لی؟ تو اگر اہل حدیثوں کے خلاف آپ کو کوئی چیز ملے گی نا تو منافقت ملے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اہل حدیثوں کو لے کے جتنا لوگ منافقت کرتے ہیں نا اتنا کوئی نہیں. کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، ہمیشہ ہمارے نام پر پروپیگنڈا کریں گے، جھوٹ بولیں گے، کیونکہ پتہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس زمین کے اوپر اگر کوئی حق والی جماعت اور ڈنکے کی چوٹ حق بیان کرنے والی جماعت ہے تو وہ اہل حدیث جماعت ہے. اس پر ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں. دوسرا باب فضل کے بارے میں کیا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق نہ دیا تھا؟ اس کی وضاحت ہے. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ پر دروازہ گرایا تھا؟ یہ بچہ دیتے. اچھا، یہ جو پہلا سوال ہے کہ جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ قلم لانے نہ دیا، حدیث میں نہیں ہے. دیکھیں پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ کسی سے سن کے لکھا تو اس نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ نے اس پر اندھا اعتماد کا نقصان اٹھایا. اور اگر یہ آپ نے کتاب میں سے خود پڑھا ہے، یعنی کہ خود دیکھ کے اور پھر آپ نے یہ لکھا، یہ الفاظ پھر آپ نے اس میں گھسیڑ دیا، اس میں تھے نہیں. حدیث میں تو صرف اتنے الفاظ ہیں کہ جب کاغذ قلم لانے کی بات کی گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو دیکھ نہیں رہے ہو؟ کیا ہمارے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے جو ہمیں کفایت کرنے والی ہے؟ اب ذہن میں خیال آتا ہے نہیں یہ نہ لا کے دینا ہی تو ہے. اچھا ٹھیک ہے، تسلیم. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تو آخری ہفتے کے اندر خراب ہوئی نا، لیکن 3 مہینہ پہلے اس وقوع سے، اس واقعے سے 3 مہینہ پہلے حجۃ الوداع کے خطبے میں بچہ ہمارا پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ جو آخری وقت میں وصیت کرتے ہوئے کہا لاؤ لکھنے کا سامان لا کر دو، میں تمہارے لیے وہ چیز لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. میں دوہرا رہا ہوں، حجۃ 3 مہینہ پہلے آپ نے خطبے کے دوران میں یہ بات کہی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو تم مضبوطی سے تھام لو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وصیت لکھتے وقت آپ یعنی وصیت لکھوانے کے نام پہ آپ کہنے لگے لاؤ لکھنے کا سامان لا دو، میں تمہارے لکھ دوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ 2 علیحدہ چیز ہوں گی یا ایک چیز ہوگی کہ پہلے زبانی بتا دیا، اب لکھ کر اس کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے؟ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. اچھا، وہاں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. ایسے ہی نا. تو پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو وصیت کرنی تھی وہ اللہ کی کتاب اور اہل بیت اور سنت کی وصیت کرنی تھی نا. اب مجھے بتائیں جب عمر نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کی طبیعت کو نہیں دیکھ رہے، کیا ہم میں اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے؟ ہم میں اللہ کی کتاب موجود نہیں ہے جو ہمیں کافی نہیں ہے؟ بتاؤ عمر نے اس وصیت کے خلاف کوئی بات بولی ہے؟ عمر نے وہی تو یاد دلایا کہ یہ وہی وصیت ہے. اچھا چھوڑو، اس کمرے میں اور کون کون موجود تھا؟ عمر تو چلو لکھنے کا سامان لا کے نہیں دے رہے، لیکن اس کمرے میں موجود جو دوسرے لوگ ہیں انہیں تو لا کے دینا چاہیے نا. پتہ ہے اس کمرے میں اور کون موجود تھا؟ اس کمرے میں مولا علی بھی موجود تھے. بھائی عمر لکھنے کا سامان لا کے نہیں دے رہے تھے تو علی کو تو دے دینا چاہیے تھا نا. اور بھائی میرے نہیں سمجھو کچھ بات کو. اچھا سنیں ذرا بات. اب مسند احمد کے اندر حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لکھنے کا سامان لا کے دو، میں تمہارے لیے ایک وصیت لکھ دوں. میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اور کہا اللہ کے رسول آپ میرے کان میں فرما دیں، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وقت پہ نماز پڑھنے، اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دینے کی تاکید کرتا ہوں۔ او بھائی میرے پیارے، وہ وصیت تو مولا علی کو بتائی گئی، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وصیت یہ نہیں، یہ تھی جو آپ کے دماغ میں ایک اختراع کردہ ہے کہ جی وہ خلافت علی کا معاملہ تھا، تو سمجھیں ذرا اس بات کو کہ مولا علی نے ہی بتا دیا کہ اس سے مراد یہ وصیت ہے، اور چلو اگر خلافت علی کا معاملہ ہی ہوتا جو آج آپ کو گمان ہوا، تو کیا اس زمانے میں مولا علی کو نہیں پتا تھا کہ جی یہ میری خلافت کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو آپ ظاہر ہے کہ ان کی خلافت حق تھی، مسلمانوں پہ ماننا لازم تھی، اور علی کا بھی حق تھا اپنی خلافت کے قیام کے لیے لوگوں کو یعنی کہ توجہ دلانا۔ تو اب ذرا سمجھیں، یہاں تو الٹا ہو گیا، علی نے ابو بکر کی بیعت بھی کر لی، علی ابو بکر کے مشیر بھی بن گئے، علی نے عمر کی بیعت بھی کر لی، علی عمر کے مشیر بھی بن گئے، نہ ابو بکر کے دور میں نہ عمر کے دور میں اپنی خلافت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہمارا والا چوچو کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گا، یہ نہیں، یہ خلافت ہے، مان جا، نہیں یہ خلافت ہے، مان جا، نہیں یہ خلافت ہے، مان جا بھائی، ہاتھ جوڑ رہے مان جا یار، دلائل دے دیا، اب کیا کروں؟ اچھا دوسرا، باغ فدق کے بارے میں کیا جناب ابو بکر نے سیدہ فاطمہ کا حق نہ دیا، اس کی وضاحت فرمائیں۔ اچھا دیکھیں یہ سیدہ فاطمہ کا حق، یہ کیسے ان کا حق؟ پہلے تو اس پہ بات ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ بقیہ 3 کے حق پر بات کرو۔ وہی شیعت کا پروپیگنڈا، بیٹی فاطمہ، تو بیٹی رقیہ بھی تو ہے، بیٹی زینب بھی تو ہے، بیٹی ام کلثوم بھی تو ہے، ان تینوں کے حق پہ بھی تو بات کرو بھائی میرے، نہیں سمجھے؟ چلو 2 کا انتقال ہو گیا تھا، 2 کا، زینب تو زندہ تھی، تو بھائی زینب کے حق کے اوپر بات کرو نا، زینب کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا بھائی بتائیے، پھر زینب کو ملے گا، پھر فاطمہ کو ملے گا، فاطمہ چھوٹی تھی، زینب بڑی تھی، پہلے بڑی بیٹی کے اوپر بات کرو، پھر چھوٹی پہ بات کرنا نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آؤ دوسری بات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، کیا انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مال جمع کرنے آتے ہیں؟ پھر آج عقیدت والا جواب نہیں دو نا یار، علمی جواب دو، سوچ کے جواب دو۔ کیا انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مال جمع کرنے آتے ہیں؟ نہیں۔ پراپرٹیاں جمع کرنے آتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال اور پراپرٹیاں ہوں گی جن کی وراثتی تقسیم ہوگی؟ پتہ نہیں کون سی دنیا میں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مال جمع کرنے نہیں آتے، جیسے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مال جمع کرنے نہیں آتے، یہی ہم نے عقیدہ رکھا، نہیں آتے۔ اور بھائی جب دنیا میں مال جمع کرنے نہیں آتے تو کون سی وراثتی تقسیم؟ اب آ جاؤ دوسری بات کی طرف، پھر جو کچھ ان کا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا ہم انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مال جمع کرنے نہیں آتے، جو کچھ ہمارا ہے وہ ترکہ نہیں ہے، صدقہ ہے، اس کا وراثتی تقسیم نہیں ہوگی، افادہ عام کے لیے خرچ ہوگا۔ کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے؟ اور بھائی توجہ کریں، بھائی جان توجہ کریں، ہم انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مال جمع کرنے نہیں آتے، ہمارا جو کچھ چھوڑا ہوا ہے وہ ترکہ نہیں ہے، وہ صدقہ ہے، یعنی وراثتی تقسیم نہیں ہوگی، صدقہ ہوگا، افادہ عام کے لیے استعمال ہوگا، عام انسانی خدمت کے لیے استعمال ہوگا۔ تو آپ سمجھے ذرا اس بات کو، یہ حدیث کس کی ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، کس کا قول ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو مجھے بتائیں سب سے پہلے فاطمہ کو وراثت سے محروم کس نے کیا ہے؟ اب نہیں دے رہے، جواب دو نا، ارے یار جواب دو بھائی، ارے زور سے دو، اب تو کوئی پیچھے والے بھی ساتھ دے دو، سب بول رہے ہیں جان چھوڑو ہماری جاؤ، ایسے ہی ہے نا؟ یہی بتا دو، مجھے ہی پسینے آ رہے ہیں، میں بھی اٹھ کے چلے آؤں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس روایت کے بارے میں پتہ نہیں تھا، بس اتنی سی بات تھی، وہ جانتی نہیں تھی اس مسئلے کے بارے میں، بس اتنی سی بات، اور یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں۔
اب جناب علی ہوا یہ کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں فدق کے لیے کہ جی فدق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی پیداوار میں سے ہمیں بھی دیا کرتے تھے، لہذا اس کا مطلب وہ ہمارا حصہ ہوا، جب وہ ہمارا حصہ ہوا وہ ہمیں دے دو، جبکہ فدق تو اللہ کے رسول کی پراپرٹی تھا بھی نہیں بلکہ مال فے میں سے تھا۔ مال فے سمجھتے ہیں؟ مال فے کہتے ہیں اس مال کو جو ہم کفار کے ممالک کے اوپر ریاستوں کے اوپر حملہ کریں، وہ جنگ نہ کریں، سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جائیں، وہ جنگ نہیں کریں، سب کچھ چھوڑ کے جائیں، بلا کسی جنگ کے، بغیر کسی جنگ کے وہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اسے کہتے ہیں مال فے۔ تو جو مال فے ہے اس میں سے باغ فدق خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا تھا۔ مال فے کے لیے سورہ حشر آپ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اصول بیان کرایا کہ مال فے کو یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے اہل بیت اور رسول کے یعنی مسکین اصحاب اور جتنے بھی عام انسان ہیں ان کی افاد عام کے لیے، ان کی انسانی خدمت کے لیے اس کو یعنی خرچ کیا جائے گا۔ تو وہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی فدق جو ہے صدقہ ہوتا تھا، اور ظاہر ہے اس کے انتقال کے بعد تو رسول اللہ آپ کے انتقال کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ تو اب دوسری بھی دلیل آ گئی کہ اب تو اس کا مال کیا کیا جائے گا؟ صدقہ کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر نے اس کو صدقہ کیا اور فاطمہ کو دینے سے انکار کر دیا۔ اب ذرا بات کو سمجھیں، ابو بکر اس اعتبار سے مورد الزام ٹھہرے، کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب ذرا مجھے بتائیں کہ بعد میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال کر جاتی ہیں اور ان کی اولادیں جوان ہوتی ہیں، ان کی اولادیں اب حقدار ہوں گی نا اپنی ماں کے حصے کی۔ ماں کے انتقال کے بعد اس کی وراثت کسے ملتی ہے؟ اولاد کو ملتی ہے نا بھائی۔ اور سنیں ذرا بات کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ حکومت آیا، آپ خلیفہ بنے، آپ نے فدق کو حسن اور حسین کو دیا؟ ارے لو بھائی، اب تو پھر جو الزام ابو بکر پہ لگ رہا ہے وہ علی پہ نہیں لگے گا۔ اللہ کے رسول کی اللہ کی مان لو قرآن میں، اللہ کے رسول کی مان لو حدیث میں، ابو بکر کی نہ مانو علی کی مان لو حدیث میں۔ پروپیگنڈے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں وہ دنیا کی واحد مخلوق تھے حضرات صحابہ کرام جو حقدار کو اس کا حق دلانے کے لیے ہی جہاد کرتے تھے۔ وہ حقدار سے اس کے حق کو روکیں گے ہی کیوں؟ یہ سمجھنے کی بات۔ تیسرا سوال یہ کہ حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ پر دروازہ گرایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹی روایت ہے، شیعوں کا افسانہ ہے۔ اگر سچی ہوتی تو سب سے پہلے عمر کا گلا علی گھونٹ دیتا ہے۔ اتنے تو غیرت مند تھے نا، یہ تھوڑی کہ عمر کے مشیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میری بیوی کو دروازہ گرا کے زخمی کر کے شہید کر دیا، بہت خوشی ہوئی، آپ مجھے اپنا مشیر بنا لیں، ایسا تو نہیں ہوگا نا بھائی۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے۔